ملک میں کوئی امن و امان کی صورتحال وہ بہت تشویشناک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی. اس لیے یہ جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا. اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر مختلف آراء ہے، تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرسٹ پہ ہو. اگر آپ چند مخصوص لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے. کل جو ہے نا بہت بڑا وہ ہو رہا ہے لاہور میں جو کہ وکلاء کی کنونشن ہو رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئیں گے. ہم اس کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقع بتائیں. سر یہ بتائیے گا دیکھو ہمارے پاس ابھی تک آفیشیل کوئی رابطہ نہیں آیا اور جب آئے گا تو پھر اس پہ دیکھیں گے. اسد صاحب جو آپ کے MNAs غائب تھے ان میں سے ایک سعد اللہ بلوچ تو آگے واپس، باقی ابھی بھی غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ چل سکا ہے کہاں ہیں واپس؟ بالکل واپس آئے ہیں. سعادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے؟ یعنی اس ظلم کو دیکھے کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، یعنی ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے جنہوں ووٹ دے. کیا اس طرح قانون سازی ہوگی؟ ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کھل کے بات بول رہے ہیں. مطلب یہ کیا اس ملک، یہ ملک کیسے چلے گا؟ باقی غائب جو ہے واپس آئے ہیں؟ اب جو مجھے رپورٹ ہے، ابھی عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا اغوا کیا گیا تھا. جب بھی ضرورت ہوگی ہم صرف اور صرف عمران خان کے آرڈر اور انسٹرکشن پہ دیں گے. اچھا سر، ایک تو ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے رول پلے کرنا ہے، دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو لے؟ دیکھیے حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ذاتی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے. اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا الیکٹرل ریفارم ہو، الیکشن کی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے. اگر کوئی یہاں جو ہے نا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو، ریجیکٹ کیا ہو اور اس کی جگہ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے، خیال رکھیں گے؟ اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو اور مضبوط پارلیمنٹ میں تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو، عوام کی نمائندگی ہو. آج خان صاحب نے کہا تھا کہ یون جی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، اسماعیلی صاحب نہیں بھیجیں گے، لیکن اسپیشل کمیٹی ہے ان کی طرف سے آپ اس میں بھیج دی رہے ہیں. کیا خان صاحب کو اعتماد مل گیا تھا؟ نہیں، یہ تو پارلیمانی کمیٹی ہے اور پارلیمانی کمیٹیوں میں تو ہم بیٹھے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو کمیٹی بنتی ہے ہم اس پہ اپنا انپٹ دیں گے. تھینک یو جی. حیدر شرازی، جیو نیوز سے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے 4 نام نہ دیے گئے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بھجوائے گئے آپ کی پارٹی کو، لیکن انہوں نے نام نہ دیے، لہٰذا کسی حکومتی ممبر کو چیئرمین PAC منتخب کیا جائے گا حکومتی ممبر کو، اور یہ عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ نے نام کیوں نہ دیے؟ اور ابھی انہوں نے تو عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ، کیونکہ اہم کمیٹی ہے اور آگے معاملات دیکھو مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں ڈیل کرتا اس کو، اور اگر اس طرح یہ کرتے ایک طرفہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کمیٹی پہ بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا. اسد صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ طے ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقف ہوگا ایک ساتھ جائے گا؟ جی انشاءاللہ، بالکل. اوکے. آج کی میٹنگ میں سر یہ بتائیے گا نا، ہاں یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پہ مشترکہ موقف رکھیں گے. سر یہ اختر مینگل صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں ہو رہی تھی آئینی ترمیم پر حکام وغیرہ، اگر وہ کلیئر کر دیں کیا اسٹینڈ کا موقف کیا رہا ہے آپ کا؟ اسٹینڈ تو وہی جو آپ اسپیکر صاحب نے، ابوالقاسم صاحب نے جس پہ بات کی، ہمارا اسٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں ڈرافٹ دے دی تھی اور ایک ڈرافٹ بلاول بھٹو صاحب نے سردار صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا. وہ دونوں ڈرافٹس وہ نہیں ہے، وہ الگ الگ ہے. یعنی اب تک جس طرح جو بات کہی ہے
کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ڈرافٹ کو اوپن نہیں کیا، ہمارے ساتھ نہیں لائے ڈرافٹ جو ہے ابھی تک وہ اس کنفیوژن ہے. ابھی مولانا صاحب کے پارٹی کو جو جماعت کو جو ڈرافٹ دی گئی تھی، مجھے خود جو لا منسٹر نے جو دی اسی رات کو، اور سردار صاحب کے ساتھ جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو شیئر کیا تھا، اس میں بھی فرق ہے. یعنی جو اس کی اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنی پارٹیوں کو، ابھی ٹاک شو میں آپ دیکھ لیں ان کے ممبران، اسمبلی ممبران، یعنی ہر ایک الگ الگ بات کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے تو پہلے سے شروع سے کہا کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا. ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی، اور ہم الائنس کا حصہ ہے، اپوزیشن الائنس کا حصہ ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا تو الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. 2 ووٹوں کے بدلے 2000 مسنگ پرسن کے بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ اس میں ہم سے وہ لسٹ مانگی گئی. جس طرح ہمیشہ یہ ڈینائی کرتے رہے کہ بہت ساری لسٹیں ہیں کہ 5000 سے بھی اوپر ہے، لیکن ہماری جو اتھینٹک لسٹ ہے 2000 ہم نے وہ لسٹ دے دی. اب یہ دیکھیے کہ اس میں کہاں تک وہ پروگریس کرتے ہیں اور اس کو اڑاتے، یا اصل ڈرافٹ دیتے ہیں اس کے بدلے، یا بندی دیتے ہیں اس کو. جیسے صاحب ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، آپ سے وہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گا. آپ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، ایک ترمیم کا مسودہ ہی سامنے نہیں لایا گیا، تو کیسے اتنی بڑی پریکٹس اس رات ہو رہی تھی؟ ذرا اس کو بھی بتائیے. یہ دیکھیں، یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. یعنی ایک ایسی بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا یہ چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ زنی ہو سکتی ہے، قانون سازی نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ گئے ہیں کوئٹہ میں تھا، اور وہ ہمارے پارٹی کا اجلاس ہو رہا اس کا اپنے پارٹی کو 19 کو اجلاس ہے، اور 7 کو اس کا جلسہ ہے. تو اس کے لیے تیاری سلسلہ ہے. وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے. کیسر صاحب یہ بتائے گا، اگر مولانا صاحب کچھ ترامیم تجویز کرتے ہیں، جیسے کہ اپوزیشن نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے ساتھ ان ترامیم میں یعنی وہ شامل ہوگی، یا اس پہ آپ کی الگ سے اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. جو کچھ کرے گا تو ہمارے ساتھ شیئر کرے گا، اور ہماری ایک لیگل کمیٹی اس کو دیکھے گی. اس کے بعد جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری باہمی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی چیز آگے بڑھے. یہ بتا دیں کہ اگر آپ دوبارہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بن گئے تو آپ اس طرح کی قانون سازی پہ مشاورت کریں گے، یا ایک دن میں جس طرح جو آرڈیننس پاس کرتے تھے وہی پریکٹس کریں گے؟ دیکھیں، اللہ خیر کرے. جی بس مجھے یہی میں اچھا جو ہوں